اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زندگی کی بڑی جنگیں باہر کی دنیا میں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل لڑائی تو انسان کے اپنے اندر ہے۔ وہیں پر فتح یا شکست کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو چلیں آج اسی اندرونی جنگ کو جیتنے کا فریم ورک سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زندگی کا کنٹرول واپس کیسے لیا جا سکتا ہے۔ یہ الفاظ سیدھے دل پہ لگتے ہیں، ہے نا؟ یہ اس توانائی کے ضیاع کی بات ہو رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے سمجھوتے، وہ منفی خیالات ہیں جو روزانہ ہماری طاقت کو اندر ہی اندر ختم کر رہے ہیں۔ اور یہ سب آ کر ایک انتخاب پر ٹھہرتا ہے، کیا زندگی کی گاڑی میں ایک مسافر بن کر بیٹھے رہنا ہے جو بس حالات کے رحم و کرم پر ہو، یا پھر ایک پائلٹ بن کر اسٹیئرنگ وہیل کو اپنے ہاتھ میں تھامنا ہے؟ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اپنی زندگی کو 4 مضبوط ستونوں پر کھڑا کرنا۔ آئیے ان پر ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پائلٹ کیسے بنا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے اور سب سے بنیادی ستون کی، اور وہ ہے ہماری زبان۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے الفاظ صرف آوازیں نہیں ہیں، ان میں ہماری حقیقت کو بنانے کی طاقت ہے۔ اس کے پیچھے ایک گہرا راز ہے۔ ہمارے الفاظ صرف ہوا میں تحلیل نہیں ہوتے، وہ ہمارے لاشعوری ذہن کو سیدھی کمانڈ دیتے ہیں۔ جب زبان شکست مان لیتی ہے نا، تو جسم بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ یہ اتنا ہی سادہ ہے۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیں، یہ بہت واضح ہے۔ ایک طرف وہ زبان ہے جو ہر دروازہ بند کر دیتی ہے، جو فوراً کہتی ہے مجھ سے نہیں ہوگا، اور دوسری طرف وہ زبان ہے جو راستے بناتی ہے، جو سوال کرتی ہے کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم کون سی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، طاقت صرف بولنے میں نہیں بلکہ صحیح وقت پر خاموش رہنے میں بھی ہے۔ ہر کسی کو اپنے منصوبے بتانا ضروری نہیں، خاموشی سے اپنا کام کریں اور کامیابی کو خود شور مچانے دیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں دوسرے ستون کی طرف، جو ہے اپنے جذبات پر قابو پانا۔ یہاں بات اپنے مزاج کا غلام بننے کے بجائے اس کا مالک بننے کی ہو رہی ہے۔ قدیم فلسفی اسے اپاتھیا کہتے تھے۔ اس کا مطلب بے حس ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا اندرونی سکون حاصل کرنا ہے جسے باہر کا کوئی طوفان ہلا نہ سکے۔ اپنے ذہن کو ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا لینا۔ اصل فرق بس اتنا ہے، ایک شوخیہ یا ایمیچر کام کرنے کے لیے موڈ کا انتظار کرتا ہے، لیکن ایک پروفیشنل جانتا ہے کہ موڈ کا کام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ ہر حال میں کام کرتا ہے، چاہے دل کر رہا ہو یا نہیں۔ اور اس مہارت کو حاصل کرنے کے لیے یہ 3 قدم ہیں۔ جب کچھ برا ہو تو فوراً رد عمل دینے کے بجائے ایک لمحے کے لیے رکیں۔ اس وقفے میں ہی اصل طاقت چھپی ہے۔ اور پھر وہ جواب چنیں جو آپ کے مقصد کے لیے بہتر ہو، نہ کہ آپ کی انا کے لیے۔ ہمارا تیسرا ستون ہے پیسہ۔ لیکن یہاں بات صرف امیر بننے کی نہیں ہو رہی، بلکہ پیسے کو ایک ٹینشن سے نکال کر آزادی اور طاقت کا ذریعہ بنانے کی ہو رہی ہے۔ یہ 50-30-20 کا اصول ایک بہترین شروعات ہے۔ 50% ضروریات پر، 30% خواہشات پر اور 20% مستقبل کے لیے۔ لیکن یاد رہے، یہ اصول جاننا بہت آسان ہے، اس پر عمل کرنا وہی اصل چیلنج ہے۔ کیونکہ پیسے پر قابو پانے کا مطلب کنجوسی نہیں ہے، اس کا اصل مطلب ہے اپنی آزادی خریدنا، اتنی طاقت حاصل کر لینا کہ کوئی آپ کو وہ کام کرنے پر مجبور نہ کر سکے جو آپ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور اب آخری اور سب سے اہم ستون جو ان سب کی بنیاد ہے، ہمارا ذہن۔ اگر ذہن کمزور ہے نا، تو باقی سب کچھ خود بخود بکھر جاتا ہے۔ ذرا ان نمبرز پر غور کریں۔ ایک چھوٹی سی فون نوٹیفیکیشن کے بعد دماغ کو واپس پوری طرح کام پر فوکس کرنے میں تقریباً 23 منٹ لگتے ہیں۔ سوچیں ہم روزانہ اپنی کتنی ذہنی توانائی بس ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کا حل ہے ڈیپ ورک، یعنی بغیر کسی ڈسٹریکشن کے پوری توجہ سے کام کرنے کی صلاحیت۔ آج کے دور میں یہ کسی سپر پاور سے کم نہیں ہے۔ اپنے ذہن کو ایک قلعے کی طرح سمجھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ ہر معلومات کو اندر آنے سے پہلے ان 3 سوالوں سے گزاریں: کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ مددگار ہے؟ اور کیا یہ ضروری ہے؟ اگر کسی ایک کا بھی جواب نہیں میں ہے تو اسے باہر ہی رہنے دیں۔ تو ان 4 ستونوں کو جب ایک ساتھ ملایا جائے تو کیا بنتا ہے؟ یہ ایک مکمل تبدیلی کا روڈ میپ ہے، ایک ایسا راستہ جو کسی کو بھی ایک نئے اور بہتر انسان میں بدل سکتا ہے۔ ڈیوڈ گاگنز کا ایک بہت مشہور 40% والا اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا دماغ کہتا ہے کہ بس اب اور ہمت نہیں، تو حقیقت میں ہم نے اپنی صلاحیت کا صرف 40% استعمال کیا ہوتا ہے۔ اصل کھیل تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔
اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کامیابی دراصل چند سادہ اصولوں کو روزانہ مسلسل اور بغیر کسی وقفے کے دہراتے رہنے کا نام ہے۔ شروع میں شاید کوئی نتیجہ نظر نہ آئے، ایسا لگے گا جیسے بنجر زمین کو پانی دیا جا رہا ہو، لیکن صبر کے ساتھ یہی چھوٹی چھوٹی کوششیں جڑ پکڑتی ہیں، اور پھر ایک دن جسے دنیا راتوں رات کامیابی کہتی ہے، وہ دراصل سالوں کی خاموش محنت کا پھل ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، یہ راستہ آسان یا گلیمرس نہیں ہے، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، بلکہ اپنے آپ سے، اپنے دماغ سے روزانہ کی ایک خاموش اور تنہا جنگ ہے۔ تو اب سب کچھ سامنے ہے، دروازہ کھلا ہے، راستہ بھی صاف ہے، سوال صرف ایک ہے، کیا اس پر چلنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ فیصلہ ہر ایک کا اپنا ہے۔